بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتني به فلما جاءه الرسل قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن علیم۔ حمد خدا، درود و سلام بر محمد و آل محمد۔ سورہ یوسف، بحر المحبہ و اسرار المودہ، شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک اہم واقعہ جو گزر گیا تھا، اس کی داستان لوگوں کی اذہان سے، محفلوں کی زینت سے، دربار کے قہوہ خانوں سے، حکمران کی درباروں سے اور غلاموں کی محفلوں سے اس وقت دوبارہ تازہ ہو رہا ہے، جو ایک عرصے تک ختم ہو چکے تھے۔ جو امراء تھے، جن کی مخدرات خانم، ان کی دختران جو اس واقعے میں ملوث تھا، ان سب کے لیے سکون کا مقام تھا۔ آبرو بھی بچ گئے، یوسف متہم بھی ہو گئے اور ہم بے قصور ہوئے، ہمارے عزت بھی بچ گئے، ہمارے ناموس کی جو الزامات تھے، تہمات تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن رب کریم کے لیے کچھ اور منظور تھا، یوسف کی علم میں کچھ اور تھا۔ آج بادشاہ کے دربار میں دوبارہ وہی واقعہ پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ، ایک اعلیٰ کمیونٹی کے ایک اعلیٰ احتسابی ادارے ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں، جس کی سرپرست خود بادشاہ کر رہے ہیں۔ اور کسی وزیر کے لیے بھی فرار کا گنجائش نہیں ہے، کسی عمرہ کی گھر والوں کی بھی نہیں ہے، لیکن ہدف الگ تھا۔ بادشاہ چاہتے تھے سزا دلائے ان سب کو، یوسف چاہتے تھے اپنے ذات کو ان الزامات سے، ان تہمت سے بری قرار دے دیں۔ یعنی جب آپ محفل میں جائیں گے، جب آپ درباروں میں جائیں گے، جب آپ مصر کی باغ دوڑ ہاتھ میں لیں گے، تو یہ الزام نہ رہے کہ یہ وہی ہے نا جو کچھ عرصے پہلے زلیخا کے ساتھ اس کی حالات کے بارے میں جو واقعہ چلا تھا، وہی یوسف ہے۔ ہاں وہی ہے۔ تو وہ الزامات، اتہامات کا بو محفلوں سے زیادہ، درباروں سے زیادہ معبد والوں کی طرف سے تھا۔ ان کی یہ سیاسی مقاصد تھی کہ یوسف اس دلدل میں پھنسے رہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا قال ارجع الی ربک، جاؤ دوبارہ، فاسألہ، بادشاہ سے پوچھو، تم ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن، کیا معاملہ بنا ان عورتوں کی جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، جنہوں نے زلیخا کی گھر میں ایک ڈنر کے دوران میرے نورانی صورت دیکھ کر بے اختیار ہاتھ کاٹ دیا تھا، ان کا کیا بنا؟ یا سزا ہوا یا سزا نہیں ہوا؟ ان کو متہم قرار دے دیے گئے یا وہ لوگ بری ہوئے اور الزامات میرے اوپر رہا؟ پہلا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، پھر میں آ جاؤں گا۔ اور دوسری شرط یہ رکھا کہ میں اکیلا نہیں آؤں گا، اس زندان میں جتنے زندانی ہیں ان سب کو بھی میں لے کے آؤں گا۔ یہ ہوتے ہیں لیڈر، یہ ہوتے ہیں شفیق، یہ ہوتے ہیں مہربان، یہ ہوتے ہیں نمائندے خدا۔ رہائی کے لیے دوسرا جو اہم شرط رکھا وہ یہ رکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ایک عرصہ ان کے ساتھ رہا ہے، یہ سب بے قصور ہے، اور پہلے والا ان کے پاس اب وہ کردار نہیں رہے۔ پہلا اور ایک حالت میں تھی، ابھی اور ایک حالت میں، ابھی یہ لوگ مسلمان ہیں،
یہ لوگ میرے مومی تھے، اور اس خواب کی تعبیر کا عملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے ان لوگوں کی ضرورت بھی ہے۔ تو نبی ہوتا ہے نجات قوم۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں شیخ احمد غزالی فرماتے ہیں، کبھی بھی آپ نے تگ و تنہا کھانا تناول نہیں فرمایا۔ مہمان آتا، مہمان لاتا، خود چل کے جاتا، مہمان کی تلاش کر کے لاتا، پھر ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا تھا۔ یہی کردار رسول کریم کے بھی تھے، یہی حالات مولا متقیان کے بھی تھے کہ آپ مہمان کی تلاش میں جاتے تھے۔ صحابے ایک روایت کرتے ہیں، احمد غزالی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں علی کے گھر میں پہنچا تو مولا علی غمگین تھا، بہت ہی غمگین تھا۔ میں نے سمجھا کہ شاید کوئی واقعہ ہو گیا ہو، بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مولا یہ کیا حال ہے، کیا ہوا ہے؟ کہ رہے کچھ دنوں سے میرے پاس مہمان نہیں آ رہے، میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو یوسف کا مقصد اپنے اس بات حق تھا، حقانیت کی اس بات تھا، نہ کہ سزا دینا، ان کو سزا دینا نہیں تھا۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين۔ سب کو حاضر کر دیا گیا بادشاہ کی دربار میں۔ اب وزیر کے لیے بس کے نہیں ہے، امیروں کے لیے بس کے نہیں ہے، عزیز مصر کے بس کے لیے۔ جب بادشاہ خود دلچسپی لے رہے اس مسئلے کی تہ تک جانے کے لیے، سب حاضر ہوئے تو بادشاہ نے سوال کیا، قال ما خطبکن، خطبکن کیا ہوا، کیا واقعہ ہے، کیا مسئلہ ہے جب تم لوگ یوسف کے ساتھ اظہار محبت کر رہے تھے، اظہار عشق کر رہے تھے، یوسف کو تم لوگوں نے کیسے پایا، اور تم لوگوں نے اپنے آپ کو یوسف کے لیے قربان کیا محبت میں، یوسف نے تم لوگوں کی طرف کیا کیا؟ قلنا حاشا للہ، سب نے کہا حاشا للہ، تنزیہ کا الفاظ ہے، وہ مبرہ ہے، وہ ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے جو الزام ہم نے یوسف پہ لگایا تھا۔ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس کے بارے میں کسی قسم کی برائی کا علم نہیں ہے، علمنا ہم نے نہیں پہچانا، نہیں معلوم ہو ان سے کوئی برائی، یہ بہت ہی پاک ہے، پاک دامن تھے، سارے غلطی ہمارا تھے۔ قالت امرأة العزیز الآن حسس الحق، عزیز مصر کی بیوی زلیخا آخر میں، چونکہ وہ مقصر تھے ان سب کا، ان کو جمع کرنا بھی اس کی ڈیوٹی تھی، اس نے لایا تھا اپنے گھر میں، اور یوسف کے بارے میں جو الزامات لگائی تھی یہ بھی زلیخا نے کیا تھا۔ اس نے کہا الآن حسس الحق، ابھی حق اشکار ہوا، یوسف پہ جو الزام لگایا تھا وہ بھی جھوٹا تھا، اور کل یوسف نے جو دیکھ کے ہاتھ کاٹے تھے اس میں بھی ہم جھوٹے تھے، یوسف ادھر بھی سچا تھا ادھر بھی سچا ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف صادقین میں سے ہے، تو اس کو پتہ ہے اور بھی صادقین آیا ہے۔ تو صداقت کی نتیجہ عزت و آبرو کے ساتھ دوبارہ مصر میں سب سے بلند ترین پوسٹ پہ فائز ہونا صداقت کی نتیجہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ